مدینہ تجھے سلام اور دل کی رحل پر رکھ کر پڑھنا تم آیات قرآنی یہ ہے طریقہ نورانی یہ ہے طریقہ نورانی کہ ہوگی نماز عشق مکمل کہ ہوگی نماز عشق مکمل کر لو ان کو امام مدینہ تجھے سلام مدینہ تجھے سلام عبداللہ کی ممی کی جو فرمائش ہے اس کے چند شعر پیش کرنا مولانا فرمائے کہ عشق میں ہم پنچھی کہلائیں گے عشق میں ہم پنچھی کہلائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے کہ عشق میں ہم پنچھی کہلائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے کہ طیبہ نگر کا ہم ہیں کبوتر ہم ہیں کبوتر مینار و گنبد ہمارا تو ہے گھر ہمارا تو ہے گھر کہ روزے کا پھیرا لگائیں گے روزے کا پھیرا لگائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے اور خوشیوں کی جاگ ہے کوئی غم نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے کہ طیبہ نگر خلد سے کم نہیں ہے کہ زمزم سے ہر گھڑی نہائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے کہ آقا کے گاؤں میں کھجوروں کی چھاؤں میں کہ دلکش ہواؤں میں معطر فضاؤں میں چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے نبی نبی کہہ کے مدینہ اڑ جائیں گے حضرات کہ دوزخ میں ان کا چاہنے والا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا اب حاجی قاسم خان نہیں نبی کی سنت طریقے پر ہم تمام کو شادی کرنی ہے اپنے بچے کی شادی سنت طریقے پر کرانی ہے تو خدا کی قسم کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہماری قوم میں ہماری برادری میں ہمارے معاشرے میں جو گندگیاں ہیں آٹومیٹک وہ گندگیاں دور ہوتی چلی جائیں گی اب آئیے میں نہ یہاں نہ ہے نہ منگتوں سے یہ کہنا کیا ہے نہ یہاں نہ ہے نہ منگتوں سے یہ کہنا کہ کیا ہے ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم بھی تیرے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم بھی تیرے
بتا اس سے بڑھ کر بھی تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ بتا اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اے ربا جان و عنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو؟ میرے مقدر میں صرف لفظ مدینہ لکھ دو، میرے مقدر میں صرف لفظ مدینہ لکھ دو۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشاں کی ہنسی وادیوں کو، یہ چاند، یہ ستارے، کہکشاں کی ہنسی وادیوں کو کچھ نہ لکھ پاؤ تو معراج کا جینا لکھ دو، کچھ نہ لکھ پاؤ تو معراج کا زینہ لکھ دو۔ مانگے جو سلیقہ زندگی اگر کوئی بھی، اس کے جینے کو شبیر کا جینا لکھ دو، اس کے جینے کو شبیر کا جینا لکھ دو۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہیں گرد منزل میں، پیارے نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا پالنہار ان سے محبت کرے، محبوب کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ تمہارا کہا مانے، تمہاری اطاعت کرے تو میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ مولانا صاحب نے صحیح جملے فرمائے کہ شادیوں کی تقریباتوں میں گناہوں کو گناہ نہیں بلکہ جائز سمجھ کر، صحیح اور ضروری سمجھ کر، لازم اور رسم سمجھ کر مومن مسلمان مرد اور عورت عام کر رہے ہیں۔ جن چیزوں کا ذکر اور جگہ اس امت میں، اس دین میں نہیں ہے، ان بدعاتوں کو، ان غیر اسلامی رسوماتوں کو آج قوم مسلم اپنائے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر لازم قرار دے کر اس کو انجام بھی دے رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ آپ شریف ہیں، مومن مسلمان ہیں، آپ کو یہ تہذیب اور ادب بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس طرح نشو نمائی اور بے حیائی کے کام کو کیا جائے، تو لوگ اسی جملے کو دہراتے ہیں، شادی ہے بار بار تھوڑی ہوتی، زندگی میں ایک بار ہے، خوشی کا موقع ہے۔ پتہ نہیں قوم مسلم کو یہ کس نے پٹی پڑھا دی کہ خوشیاں بدماشی کر کر ہی منائی جائے، شادیاں گناہ کر کر ہی منایا جائے، تبھی خوشی محسوس ہوگی۔ یہ ذہن کس نے دے دیا؟ یہ سوچ، یہ نظریہ کس نے دے دیا کہ ماں بیٹیوں نے، بیٹوں نے اس کے بغیر شادی کو ادھورا ماننے لگے؟
ان کے بغیر شادی کو ویرانیت کی طرف تصور کرنے لگے۔ یہ تعلیم کس نے دے دی؟ یہ نظریہ اور سوچ کس نے آپ کو دے دیا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پالنہار ان سے محبت کرے، انہیں محبوب کرے، تو بس وہ یہ کرے کہ وہ تمہاری اطاعت کرے، تمہارا کہا مانے، تمہارے پیچھے پیچھے چلے، میں انہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ بس ہمیں یہی کرنا ہے۔ قرآن نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنت کو اپنانے کا حکم بھی دے دیا اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہو گئی۔ ہونا بھی یہی چاہیے کہ اپنے نبی کی ہر بات کو، دین کے ہر قانون کو بنا چون چرا مسلمان تسلیم کرے۔ اسی کا نام دین ہے، دین اسلام ہے۔ چاہے وہ شادیوں کا موقع ہو، چاہے زندگی کے دوسرے شعبات، دوسرے حالات کے دن ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں پر اپنی زندگی کو بتانا، اپنی زندگی کو گزارنا، یہی دین اسلام ہے، یہی جماعت اہل سنت ہے، یہی تعلیم اسلام ہے اور یہی صراط مستقیم ہے کہ جو نبی نے فرمایا انہیں اپنا لیں۔ نبی نے جس کی تعلیم دی اسے اپنا لیں۔ شادی کا موقع تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور آپ کا کہنا ماننا، اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ اصحاب صفہ یہ وہ جماعت ہے جن کو مدینے میں کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی مال ملکت نہیں، کسی قبیلے سے وہ تعلق نہیں رکھتے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، اللہ کے رسول ان کی طرف بھیج دیتے، انہی پر ان کا گزارا ہوتا۔ باقی وقت میں اللہ اللہ کرتے، دین سیکھتے سکھاتے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ وہ اسلام کی پہلی درسگاہ، پہلا مدرسہ، پہلا دارالعلوم اصحاب صفہ کا چبوترا۔ حضرت خبیب غریب ہیں، کوئی پہچانتا نہیں، اور گھر نہ آشیانہ، چھت، کچھ نہیں ہے۔ اب اصحاب صفہ کے چبوترے پر گزارنے والے، مسجد میں رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ بلا کر ان کے تعلق سے پوچھا اور فرمایا، خبیب زندگی میں آگے گھر کے تعلق سے، یعنی اجوازی زندگی کے تعلق سے کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ میری حالت تو دیکھیے، مدینے میں کوئی پہچانتا نہیں مجھے، میں مزدور، میں اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والا، نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی قبیلے والا جانتا ہے، نہ کوئی میرا یہاں رشتہ دار ہے، اور نہ میرے پاس مکان ہے، نہ چھت ہے۔ کچھ روز، کچھ ایام گزرتے ہیں، ایک صحابی آتے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھجور کو پیش کرتے ہیں،
اللہ کے رسول نے کھجور کو آگے قبول کرنے کے بعد اصحاب صفا کے صحابہ کی طرف روانہ کر دیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی شادی کی عمر کی ہو چکی ہے، دعا فرمائیں اللہ سب خیر کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جانے کے بعد دوسرے دن خبیب کو بلایا. بولے خبیب آ جاؤ. کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا فلاں تمہارا بھائی ہے، اس کے گھر پر جا کر دستک دو اور کہو کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تمہاری بیٹی کی نسبت اور رشتے کے لیے. وہ کہیں یا رسول اللہ وہ صاحب ثروت ہے، ان کی حالت دیکھو، مکان ہے، کاروبار ہے، باغیچہ ہے، اور میری حالت میں مزدور، نہ آشیانہ، نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی رشتہ دار. کہاں وہ اور کہاں سے رشتہ ہوگا؟ میرے نبی نے حکم ارشاد فرمایا کہ خبیب جاؤ کل جانا. وہ سچے مومن مسلمان عاشق رسول تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جا کر صحابی کے دروازے پر دستک دی. خادمہ آئی، کہا اپنے آقا کو بلا اور کہ خبیب آیا ہے، رسول نے بھیجا ہے. خادمہ گئی، وہ آئے، جب سنا کہ اللہ کے رسول نے بھیجا تو خبیب کے سلام کرنے سے پہلے وہ استقبالیہ طور پر آتے ہیں اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں، خود پہلے سلام پیش کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے. بٹھانے کے بعد فرماتے ہیں بولو بھائی کس لیے آنا ہوا؟ خبیب خاموش ہو. کہا مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا. کہا میں نے سنا، مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول نے تمہیں بھیجا، کوئی بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تمہاری بیٹی کی رشتے کے لیے. جب حضرت خبیب سے یہ بات سنی تھوڑی دیر خاموش رہے اور بنا کچھ جواب دیے گھر کے اندر چلے گئے. اپنی بیوی سے کہا کہ باہر خبیب آیا ہے اور اس کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے ہماری بیٹی کے رشتے کے لیے. ماں سے ماں ہوتی ہے تو پہلے تو وہ تعجب کرنے لگی کہ تم دیکھو تو صحیح خبیب کی حالت کیا ہے، وہ ہماری بیٹی کو رکھے گا کہاں؟ مکان نہیں ہے، چھت نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی جاننے والا پہچاننے والا نہیں ہے. اس کی حالت دیکھو، وہ ہماری بیٹی کو کہاں رکھے گا، کیا کرے گا؟ کہا تو نے سنا نہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ رشتہ بھیجا. وہ اللہ کے رسول کے کہنے سے آیا. ابھی شوہر بیوی میں تیز آواز ہوتی ہے، خبیب سب سن رہے ہیں. بیٹی نے سنا، بیٹی آئی کہ یہ شور شرابہ کس لیے؟ ماں کہتی ہے دیکھ تیرے ابا خبیب سے، ایک انجان سے جس کا گھر نہ آشیانہ نہ قبیلہ نہ کچھ بھی، مزدور ہے، اس سے تیرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں. بچی نے سنا، اپنے ابا کی طرف گئی، کہا ابا کیا بات ہے؟ کہا باہر خبیب آیا ہوا، مجھے معلوم وہ مزدور ہے، اس کے آشیانہ کوئی چھت نہیں ہے، کوئی قبیلہ خاندان نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے بیٹی کہ آج وہ آیا ہے نہیں ہے بلکہ اسے اللہ کے رسول نے بھیجا. بیٹی بھی عاشق رسول کی باپ سے چل کر بیٹی نے فوراً کہا ابا اگر وہ اللہ کے رسول کے حکم سے آیا ہے اور اللہ کے رسول نے رشتہ بھیجا تو جائیے باہر اور جا کر کہہ دیجئے کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے. واہ ایمان تیرے جلووں پہ نثار، واہ عشق تیری نثاریت اور تیرے ایثار پر نثار. ہم سے بابے اذان سننے کے بعد مسجد نہ جا سکے، ہم سے بابے
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانی پیے تو بیٹھ کر پیے، یہ سنت یادیں نہ آئیں۔ ہم کیا نبی کی تابعداری کریں گے؟ آپ کلپنا کرو، سوچو، اپنی بیٹی وہ باپ سوچے، ماں سوچے، وہ جوان بندہ سوچے، بندی سوچے کہ کسی ایسے آدمی جو متعارف نہیں ہے، جو پہچان والا نہیں، قبیلے والا نہیں، خاندان والا نہیں، غریب ہے، مکان نہیں، کھلے آسمان میں اصحاب صفا کے چبوترے پر رہنے والا، بیٹی تیار ہو جاتی ہے۔ اگر نبی نے بھیجا تو بسم اللہ، باپ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، دعائیں دیتا ہے، باہر جاتا ہے۔ خبیب نے سنا، میاں بیوی کی باتوں کو وہ سن رہے تھے، بنا بتائے وہاں سے کھڑے ہو کر چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا جواب پھر تو کیا آنا، باہر گئے، کہا خبیب تو چلا گیا۔ اب اس بیٹی کے عشق کا اندازہ کیجئے، بیٹی نے کہا ابا جاؤ، خبیب نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر پہلے ہمارا معاملہ بیان کرے، اس سے پہلے خبیب سے پہلے جا کر آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فرمائیں کہ یہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔ باپ دوڑا دوڑا گیا، جا کر نبی کی بارگاہ میں دوسرے مہمان آئے ہوئے مصروف ہیں، ان کی باری کا انتظار کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں خبیب کونے پر بیٹھے وہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا اپنی باری کا انتظار کر رہا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی بھی ابھی باری نہیں آئی۔ انتظار کرتے کرتے نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کے بعد جب یہ ملاقات کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، آپ نے جو خبیب کو بھیجا رشتے کے لیے، میری بیٹی کے لیے، میری بیٹی نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میرے نبی نے آواز لگائی، قریب آئے خبیب اور فرمایا تمہارا رشتہ انہوں نے قبول کیا۔ خبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واہ رے رحمت عالم تیرے تصدق کے نثار، واہ رے رحمت عالم تیری رحمت کرنے کے انداز پر نثار۔ کہا یا رسول اللہ، حالات سے واقف ہیں، نہ گھر، نہ آشیانہ، نہ مال، نکاح کیسے ہو، مہر کیسے ہو؟ رحمت عالم اٹھے اور فرمایا اے لوگو، تمہارا بھائی نکاح کی تیاری کر رہا، تم اس کا تعاون کرو، مدد کرو، اس کے مہر کا انتظام کرو۔ حبیب سے کہا جا عثمان غنی سے جا کر کہنا کہ تیرے آقا رسول معظم نے بھیجا ہے، شادی کا انتظام کروا دے وہ۔ خبیب کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ واہ اسلام تیرے نظاروں پہ قربان، واہ اسلام تیرے حالوں پہ قربان، واہ اسلام تیرے چاندوں پہ قربان، واہ اسلام تیرے ستاروں پہ قربان، واہ اسلام تیرے صحابہ اور دین اسلام کے جانشینوں پر سلام۔ آپ سوچو تو صحیح، اگر تم سے کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تم سے شادیوں میں بدماشی چھوٹی نہیں، نبی نے منع فرمایا، تم کیا نبی کے نام پر رشتے جوڑو گے؟ تم کیا نبی کے لیے رشتوں کو توڑو گے؟ تم کیا نبی کی محبت اور اطاعت کے لیے دنیا میں رشتوں کو قائم کرو گے؟ تمہارے باپ کو کوئی گالی دے تو اس سے تمہیں رشتہ رکھنا نہیں، اور رسول پاک کی گستاخی کرنے والوں سے تمہیں رشتہ رکھنا ہے، ان سے تعلقات رکھنے، اور کہتے ہو تم مومن مسلمان ہو، تمہارا ایمان مضبوط ہے۔ وہ پلٹ کر رحمت عالم کو چہرہ دکھانا ہے، ان کے حضور تمہیں جانا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ خبیب کی آنکھوں میں آنسو، جتنے حاضر تھے اکٹھا کیا، مہر کا انتظام ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہنچے، کہا معاملہ یہ نبی نے بھیجا، میرا عثمان وہ سخاوت کا دھنی ہے کہ جس نے اپنے مال سے ایک بار نہیں بلکہ سجدوں سے نہیں، روزوں سے نہیں، طوافوں سے نہیں، بلکہ پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے 2 بار جنتوں کو خریدا۔ واہ تیری سخاوت پہ قربان، پیسہ لٹانا اگر سیکھنا ہے تو عثمان سے سیکھو، ایمان کی حیا کو اگر سیکھنا ہے
تو عثمان سے سیکھو، نبی کی محبت میں لٹانا اور نثار کرنا ہے تو عثمان سے سیکھو۔ عثمان کھڑے ہو گئے، چل بھائی بازار تو چلنا ہے، پہلے تیرے آشیانے کا انتظام کر دو، پہلے تیرے مکان کا انتظام کر دو۔ مکان کا انتظام کیا گیا، کھڑے کھڑے مکان کا سودا کر دیا گیا۔ کہا جا، میں نہیں، رسول پاک کہ دربار میں جا اور کہے یا رسول اللہ انتظام ہو گیا ہے، بس آپ تاریخ مقرر کریں۔ آپ کہیں اس دن جا کر نکاح کا معاملہ، نکاح کرنی، نکاح کا معاملہ کرنا تھا، آپ جا کر کہیں۔ حضرت عثمان غنی نے خریداری کے لیے انہیں پیسہ دے دیا، مکان کا معاملہ ہو گیا۔ دوسرا دن ہوا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ تمام انتظام ہو گئے، بھائیوں نے آپ کے فرمان کے مطابق میری مدد فرما دی، بھائیوں نے مدد فرما دی، مہر کا انتظام ہو گیا۔ عثمان نے مکان کا انتظام کر دیا اور یہ مال دیا ہے کہ اس سے مکان کے جو برتن وغیرہ مٹی کے وہ خریدنے کے لیے شادی میں تجھے ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ فلاں دن کے لیے نکاح کی تیاری کرو اور جا کر پیغام دے دو کہ ہم فلاں دن کو نکاح رکھیں گے۔ وہ جاتے ہیں مکان پر، کہا اللہ کے رسول نے فلاں دن مقرر کیا ہے، بیٹی کی طرف سے بھی آیا، چلو بسم اللہ، اس دن کو نکاح ہوگی۔ دوسرا دن ہوا، حبیب بازار میں پیسہ لے کر جاتے ہیں کہ بھئی سامان خریدیں گے، گھر میں رکھنے کے لیے جو سامان ضروری ہے اسے خریدیں گے۔ جب بازار میں جاتے ہیں تو منادی کرتا ہے، الجہاد الجہاد کا نعرہ کرتا ہے۔ کہا بابے یہ نعرے کیوں لگاتے ہو؟ کہا رسول معظم نے فرمایا مدینے پر مشرکین مکہ نے حملہ کرنے کے لیے وہ نکل چکے ہیں مدینے کی طرف، اور اللہ کے رسول مدینے کی دفاع کے لیے مدینے سے باہر نکل رہے ہیں، صحابہ چل رہے ہیں اور اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ حبیب نے سامان جو شادی کے خریدنے کے پیسے تھے اس سے سامان نہیں خریدا، تلوار خریدی، زرہ خریدی، ڈھال خریدی اور وہ مجاہدوں کی صفوں میں کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا۔ واہ میرے پیارے، تمہیں پتہ نہیں کہ اس صحابہ کی سیرت پر تمہارے دلوں پر کیا گزرتی ہے یا نہیں گزرتی ہے۔ ہم نے جب تاریخ میں ایسے واقعے پڑھے تب ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم دل میں نبی کی کئی عادتوں کو، کئی سنتوں اور کئی فرمانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے کر لیتے ہیں۔ ہم سے نبی کی فرمان اور نبی کی شرم و حیا سے ماوا چھوٹتا نہیں، سگریٹیں چھوٹتی نہیں، بدکاریاں چھوٹتی نہیں، گناہ کے کام چھوٹتے نہیں، اذان سنتے ہیں مسجد جاتے نہیں، رمضان کے دنوں میں روزہ رکھتے نہیں، مال کی زکاتیں نکالتے نہیں، مومن مسلمان بھائیوں پر احسان کرتے نہیں، بڑوں کی عزت کرتے نہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے نہیں، بیماروں کی عیادت کرتے نہیں، مرحوموں کو دعاؤں سے نوازتے نہیں، بچوں اور بیواؤں اور عورتوں کی عزت کرتے نہیں۔ اس رسول معظم کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ۔ رسول معظم نے فجر کی نماز کے بعد جب بہترین کھجور پیش کی گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج میں کھجور کا گچھا اس بندے کو دوں گا، اس مسلمان کو دوں گا کہ رات کی اللہ نے اس کی عادت، اس کی عبادت، اس کے عمل کو اتنا قبول کیا کہ اللہ رب العزت میں اس رات کے اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی گزری ہوئی تمام راتوں کی عبادتوں کو قبول کر لیا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے کہ وہ کون سا دیوانہ کہ رات کے ایک عمل کی وجہ سے اس کے اعمال کی گارنٹی، قبولیت کی گارنٹی اللہ کے رسول دے رہے۔ میرے نبی نے دیوانے کو کھڑا کیا، علقمہ کھڑا ہو گیا، کہا قریب آ جا، وہ آئے، گچھا دے دیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے عنایت فرمایا، قبول کیا، کھایا، آنکھوں میں صابن بھادو۔ بھائیوں نے مبارکباد دے دی اور مبارکباد دینے کا مقصد یہ تھا بتا دے پیارے وہ کون سا عمل ہے جو رات کی تاریکی میں کر کر رب کو راضی کر لیا، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے سجدوں سے رب خوش ہو جائے، وہ کون سی عبادت ہے جس سے رسول محتشم خوش ہو جائے۔
ایسی کون سی عبادت ہے جسے رسول معظم نے تجھے نواز دیا ہو؟ ہمیں بھی بتا دے تاکہ اپنی رات کی اندھیری راتوں کو ہم بھی منور کریں گے، آخرت کو ہم بھی روشن کریں گے، قبر کو ہم بھی روشن کریں گے، اپنے سائیں کو ہم بھی راضی کریں گے، اپنے آقا کو ہم بھی راضی کریں گے۔ کہا باپ معلوم تو مجھے کچھ نہیں، معاملات تو میرے کچھ نہیں، وہی عمل کرتا ہوں جو تمہارے ساتھ کرتا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ کل پڑوس میں ایک بیمار ہوا تو اس بیمار کی عیادت کے لیے میں گیا، پھر میں نے دیکھا کہ اس کو کھانے پینے کے بعد حاجت کی تکلیف تھی تو وہ صفائی میں نے کر دی، پلٹ کر آ گیا، وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفا کی دعا کی، سو گیا، اس کے بعد کوئی عمل نہیں کیا۔ ہو مسلمان، نماز کی عظمت کو سلام، روزوں کی حرمت کو سلام، زکوٰۃ کی اہمیت کو سلام، حج کی برکتوں کو سلام۔ اگر بندہ رب کو راضی کرنے پر آ جائے، بندہ اگر رسول معظم کو خوش کرنے پر آ جائے تو میرا رب اتنا رحمان ہے کہ اگر 70 ماؤں کو اکٹھا کر ان کی اولاد کے لیے رحم کو جمع کر دیا جائے، میرا رب تو اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے، اس سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے۔ رسول معظم نے ترجمانی فرما دی، بتاؤ کیا ماں چاہے گی اپنی اولاد کو آگ کے انگاروں میں ڈال لے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ماں مر جائے گی لیکن اپنی اولاد کو آگ کے انگاروں میں نہیں ڈالے گی۔ رسول معظم نے ارشاد فرمایا میرا رب ایسی 70 ماؤں سے زیادہ او مسلمان تم سے محبت کرتا ہے، تو صبح اٹھتا نہیں، وہ رب تم سے محبت کرتا ہے، نماز تم نہیں پڑھتے، وہ رب تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، وہ تمہیں وقت دیتا ہے، وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، وہ تمہیں راستہ دیتا ہے، وہ تمہیں چھوٹ دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے آج نہیں پڑھی کل توبہ کر لے، آج روزہ نہیں رکھا کل توبہ کر لے۔ میں خدا ہوں، تو پاپ کرتا جا، میں معاف کرنے پر ایسا دعا ہوں کہ تو 50 سال تک گناہوں میں لگتا رہے اور 52 سال کی عمر میں پیاسے کو پانی پلا دے اور وضو کروا دے اور اس کے پیچھے تو کھڑا ہو جا، تیری اس ادا کی وجہ سے 52 سال کو معاف کر۔